سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ میں جس سے ملا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، اور یہ کہ میں نے کبھی کسی شخص کو اپنی محفل سے خارج نہیں کیا۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں حاصل کیا ہے، اگر اس سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر آزمایا اور کچھ کو غریبی دے کر آزمایا۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ اگر فطرت سے آشنائی ہو جائے تو دنیا میں کوئی کسی کا گلہ نہ کرے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ عذاب کو ٹالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روٹی پکاؤ، تندور کی روٹی پکاؤ۔ کسی ایک بھوکے کے پیٹ میں اگر کھانا چلا گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے سر سے دوزخ ٹل گئی۔ یہ اتنے بڑے راز کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو پسند کر کے چلنا شروع ہو جائیں، سکون قلب مل جائے گا۔ جہاں انسان بے بس ہوتا ہے وہاں تقدیر ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم پر راضی ہے؟ اور کوئی ذکر بتائیں جو پڑھا کروں۔ تنہائی میں سوچو کہ تم اللہ پر راضی ہو۔ جتنے تم اللہ پر راضی ہو اتنا اللہ تم پر راضی ہے۔ اور طوطا جتنی مرضی ذکر کر لے، طوطا طوطا ہی رہے گا۔ ذکر کرنے سے جنس تبدیل نہیں ہوتی۔ پہلے اپنے خیال اور نیت کی اصلاح کرو،
پھر ذکر کرو۔ پھر یہ ذکر کافی ہے کہ الحمدللہ، استغفر اللہ، اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ تو میرے ساتھ جو کچھ کرتا ہے تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اور جو کچھ میں کرتا ہوں تو مجھے معاف کر، استغفر اللہ۔